کربلا ایک
مشن ہے جس کی حسین ابتدا امام حسین سے کربلا میں ہوئی، جس کی بہترین ابتدا عاشور ہے، کربلا کی بہترین اور حسین ابتدا عاشور ہے، اور کربلا کی بہترین انتہا ظہور ہے۔ اور جو مقصد، جو مقاصد، جو اہداف کربلا میں یعنی عاشور کے دن امام حسین کے تھے، وہی بعد ظہور امام مہدی کو ہوگی۔ اور جو خصوصیات، جو صفات انصار امام حسین کے تھے بروز عاشور، وہی اوصاف، وہی خصوصیات امام مہدی کے انسان میں ہوئی۔ ساری کیفیتیں آپ کے نظر میں ہیں۔ بہت سے لوگ تھے لیکن کربلا میں امام حسین کے ساتھ رہنے کی سعادت سب کو نہیں ملی، اور ایسا ہی واقع ہوگا۔ جو ابتدائے کربلا میں ہوا ہے وہی انتہائے کربلا میں بھی ہوگا، وہی آئے گا کہ جس کا انتخاب ہوگا، اور انتخاب اسی کا ہوگا جس نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ ورنہ یہ نہیں سوچے کہ امام آ جائیں گے، معجزہ ہو جائے گا، ہم بدل جائیں گے۔ جنہوں نے اپنی تیاری کا اعلان کر دیا ہے، اگر وہ مر بھی گئے تو اٹھائے جائیں گے، وہ کہیں بھی ہوں گے، عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں، گاؤں کے رہنے والے ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، کوئی بھی ہو، اگر تیار بیٹھا ہے تو بلائے گا۔ کوشش اب آتے ہیں انشاءاللہ کی خدمت میں۔ تو بہت سی خصوصیات، یہ خصوصیات تو یہ کربلا کی تھی جو میں نے یہاں سے کیا تھا، انصار حسین کی کہ مطلب ہی نہیں تھے، امام حسین سے مطلب لے کے امام حسین کی ضرورت نہیں آئی، ضرورت لے کے امام حسین کی ضرورت نہیں آئی، بلکہ امام حسین پہ پیدا ہونے آئے تھے، عاشق ہے امام حسین کے، تو غرض نہیں تھی، اور یہی صفت امام زمانہ کے سپاہیوں میں تھی، عاشق ہو گئے، مولا آ جائیے اس لیے کہ ہم تیار ہیں لٹنے کے لیے، نکالے کے لیے۔ اور ایک خصوصیت کا ذکر کر ہوا تھا، علم اور بصیرت، علم اور بصیرت، یہ بھی صفت کربلا میں انصار امام حسین مقام علم کے فائز تھے اور صاحب بصیرت تھے۔ کتب علم کی کرنی ہے، میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ علم انسان کو محدود سے لامحدود کی طرف لے جاتا ہے، ایک چھوٹے سے دائرے سے نکال کے بڑے سے سرکل میں لاتا ہے، علم کا کام یہ ہے۔ لیکن ہدایت کرے یہ ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ علم کا کام ہے انفارمیشن کا جمع کر دیتا ہے۔ یعنی علم کا بہت بڑا کردار ہے، اسی لیے کہا گیا دین مضبوط ہوتا ہے علم سے، علم سے دین مضبوط ہوتا ہے، لیکن محفوظ، علم سے دین مضبوط ہوتا ہے لیکن محفوظ نہیں ہوتا، محفوظ بصیرت سے ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ بصیرت سے۔ علم کو پتا ہے تو دور ہو گئی، بصیرت کیا ہے سب، کیونکہ ہر زمانے میں بصیرت کی اہمیت رہتی ہے۔
کل میں نے ایک مثال بھی دی تھی، بالکل جوہری کی طرح سنار ہوتا ہے، اگر اسے اپنے معاملے میں اپنے بیوی سے بصیرت نہ ہو تو دھوکہ اڑا دیتا. اسی طرح دینداروں کو بھی ضروری ہے کہ اپنے دین میں بصیرت رکھتے تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے پائے. کیونکہ چاہے جتنا مضبوط دین کو چاہے جتنا مضبوط بنا دیجیے، لیکن چوری ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں. ایمان بہت مضبوط بنا دیا، عقیدہ بہت مضبوط کر دیا صاحب، یقین کے مسجد میں ہے، لیکن اگر بصیرت نہیں ہے تو یاد رکھیے اس کے ضائع ہونے اور ہونے کے امکان ہے. کیونکہ ایسے نہیں معلوم ہوتا، جب زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اتنے سامنے آتے ہیں تو آدمی دو راہوں پہ کھڑا رہتا ہے، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا وہ خطیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. آپ خوشی خوش رہتے، پریشان رہتے. صاحب یہ بھی ممبر سے بول رہے ہیں، وہ بھی ممبر سے بول رہے ہیں، وہ بھی آزاد ہے، آزاد ہے، بے نام حسین بول رہے ہیں، یہ بھی بے نام حسین بول رہے ہیں. مولانا کریں تو کیا کریں؟ دونوں بے نام حسین بول رہے ہیں، دو راستے میں کھڑے رہتے، کیا کریں؟ اسی مقام میں بصیرت کا فائدہ، بصیرت کا فائدہ کسی مقام پہ پہنچے گا. ٹھیک ہے، بولنے اور دونوں بول رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کون حق ہے، کیا لا حق ہے، کون نا حق ہے، اس کا فیصلہ بصیرت کرے گی. اگر بصیرت ہے کوئی مشکل نہیں ہے، مطمئن رہیے. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، قرآن مجید کیا ہے، الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو ہر قول کو، ہر بات، اور میری بات بیان کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. کوئی بھی بیان کرے، چاہے یہ والے مولوی صاحب ہو، چاہے وہ والے مولوی صاحب ہو، چاہے عالم ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے خطیب ہو، مجلس میں آ کر تو سننا مجبوری ہے. چاہے آپ کہہ رہے کہ غلط ہے، لیکن پھر بھی مجبور ہے. الذین یستمعون القول، سنتے ہیں اور اس بیان کی مجبور ہے، اور شیطان بیان ہے. اب جو مولانا صاحب بیان کریں گے سننا ہے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، لیکن سنتے سب ہیں، لیکن انتخاب بہتر کو کرتے، اچھے کو کرتے. یہ اچھے کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ شعور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بصیرت یہی شعور دیتی ہے. اچھے کا انتخاب کہاں سے ہوگا؟ کہ سنتے سب ہیں لیکن اچھے کا انتخاب کرتے. یہ اچھے کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ شعور نے کیسے کہا یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے؟ کہا جہاں بصیرت ہوتی ہے وہاں عقل ڈیسیزن لیتی ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. جو اچھا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. لفظ اتباع ہے، یتبعون احسن، اور اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. سلام بھیجے. اولئک الذین ہداہم اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اللہ نے ہدایت کر دی، یعنی جو اچھے کو سمجھ لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت پروردگار نے کر دی ہے. اولئک ہم اولو الالباب، اور یہی صاحبان عقل ہیں. کون لوگ؟ جو سنتے سب کی ہے، اچھے کا انتخاب کرتے ہیں، یہ خدا کے ہدایت یافتہ بندے ہیں اور صاحبان عقل ہیں. یعنی اس کا مطلب سارے لوگ صاحب عقل نہیں ہیں. عقل سب کے پاس ہے
لیکن صاحب عقل سب نہیں ہے. عقل سب کے پاس ہے لیکن سب صاحب عقل نہیں ہے, بلکہ صاحب عقل وہ ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرے, اچھے اور برے میں تمیز پیدا کر سکے. عقل ہونا کمال نہیں ہے, عقل کا استعمال کرنا کمال ہے. اچھے برے میں تمیز پیدا کرنا کمال ہے. سلوات بھیج دے. اللہ نے فطرتاً آپ کو عاقل بنا دیا, عقل رکھ دی ہے, یہ تو فطری کمال ملا ہے. کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ کتنا عقل کو استعمال کرتے ہیں. تو بصیرت, یہ شعور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بصیرت بہت ضروری, خاص طور سے میرا خطاب جوانوں کی. بصیرت بہت ضروری ہے دین میں. بصیرت بہت سے ڈکیت ہیں, بہت سے چرانے والے ہیں, چور ہیں, ایمان کو چرانے والے. بصیرت ضروری ہے. بصیرت کسے کہتے ہیں صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوت دی ہے. انسان کو دیکھنے کی دو قوت, دو آنکھ. ایک ظاہری ہے, چشم ظاہر, کوئی بہت ہلکے ہلکے تاکہ سمجھ جائے جو اگر اس موضوع خوش اور بہت پیچیدہ ہے, بہت آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی. پروردگار نے انسان کو دو آنکھیں دی, ایک چشم ظاہر اور ایک چشم باطن. چشم ظاہر کو بصارت کہتے ہیں, چشم ظاہر کو بصارت کہتے ہیں, چشم باطن کو بصیرت کہتے ہیں. یہ تو ممکن ہے, توجہ فرمائیے, انسان کی بصارت کمزور ہو جائے اور عمر ڈھلتی ہے تو یہی ہوتا ہے. جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے یا آنکھوں کی روشنی جاتی ہے, یعنی بصارت کم ہوتی ہے. لیکن بصیرت ایسی چیز ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے بڑھتی جاتی ہے. بصیرت اور بصارت, چشم ظاہر کو کیا کہتے ہیں؟ بصارت. بینائی چلی گئی, آنکھ کمزور ہو گئی, بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا, بچے بازو بن جائیں گے. لیکن اگر بصیرت چلی گئی تو کوئی سہارا نہیں بنے گا. آنکھ چلی گئی, امید دوست سہارا بن جائیں گے, لیکن اگر بصیرت چلی گئی تو سہارا نہیں. بصیرت کا کام کیا ہے؟ بصیرت, البصیرت بہا یفرق بہا بین الحق والباطل. بصیرت یعنی وہ طاقت درونی, یعنی داخلی وہ طاقت ہوتی ہے جو حق اور باطل میں فیصلہ کر دیتی ہے. یہ حق ہے, یہ باطل ہے. جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے, یہ تعبیر معصوم کی ہے, جو فرق کو فرق کر دیتی ہے. جیسے جس طرح دودھ پھٹ جاتا ہے تو پانی الگ ہو جاتا ہے, دودھ الگ ہو جاتا ہے, اسی طرح بصیرت حق اور باطل کو الگ کر دیتی ہے. جیسے آپ ملا کے رکھ دیجئے, حق اور باطل کو ملا دیجئے اور صاحب بصیرت کے سامنے رکھ دیجئے, وہ بتا دے گا نہیں یہ حق ہے یہ باطل ہے, الگ ہے. بصیرت کا فائدہ, یہ بصیرت اللہ نے کی ہے, یعنی یہ بصارت فطری ہے. توجہ فرمائیے, بصارت جو ظاہری ہے یہ فطری ہے, ہر ایک کے پاس ہے, ہر ایک کے پاس ہے. لیکن بصیرت فطری نہیں ہے. بصیرت فطری نہیں ہے بلکہ انسان کو حاصل کرنی ہے, پیدائشی نہیں ہے انسان کی. جیسا میرے دادا کے پاس یہ پیدا ہوئے تو بصیرت لے کے, انسان دنیا میں بصارت لے کے آتا ہے, بصیرت دنیا میں لے کے پڑتی ہے, بصیرت دنیا میں لے کے ہے, یعنی کسبی ہے, حصولی ہے, حضوری نہیں ہے, فہمی نہیں ہے.
انسان حاصل کرے گا تو حاصل ہوگی. جیسے علم یعنی استطاعت ہے, صلاحیت ہوتی ہے انسان میں, علم حاصل کریں گے تو علم حاصل ہوگا, بصیرت حاصل کریں تو حاصل. کیسے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں بصیرت کو تذکرہ, یعنی بصیرت ایک نور ہے. پھر میں اور سمجھ لیجیے, بصیرت چشم باطن دل کی آنکھ. اسی لیے جب مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا کائنات ہم اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے جس کو ہم نے دیکھا نہیں. پھر کیسے کہا سچ میں نے اس خدا کو دیکھا ہے مگر ان آنکھوں سے نہیں, اتنی آنکھوں سے, بصارت سے نہیں, بصیرت سے. یعنی بصیرت کا فائدہ دیکھ رہے ہیں, صرف سامنے کے معاملات نہیں. بصیرت اگر اتنی مضبوط ہو جائے تو بندہ اپنے خدا کو دیکھ سکتا ہے. بصیرت یعنی دل میں ایک نور ہوتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. ہم نے ان کے لیے ایک نور, ان کے دل میں ان کے لیے ایک نور قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان میں سلیقے سے چل سکے. بصیرت ایک نور ہے جو پروردگار دل میں ڈال دیتا ہے. ایک بینائی ہے جو دل میں ڈال دیتا ہے, لیکن کس کے دل میں اور کب کیسے یہ مسئلہ. بصیرت بہت اہم ہے, نور ہے. اور اسی لیے معصوم نے فرمایا, پھر میں نے کل اشارہ کیا تھا, پھر میں کہہ دوں مومن وہ نہیں ہے جو بیوقوف ہو, دھوکہ کھائے, وہ مومن نہیں ہے. بلکہ مومن وہ ہوتا ہے نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے. دھوکہ اس لیے نہیں دیتا خوف خدا ہے. دھوکہ کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ بصیرت ہوتی ہے. مومن سادہ نہیں ہوتا, بیوقوف نہیں ہوتا. نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے, تو صاحب بصیرت ہوتا ہے. خود نبی کریم کی حدیث پڑھو اتقوا فراست المؤمن, مومن کی ذہانت سے ڈرو, بچو. مومن کی ذہانت, اس کا مطلب کیا کہ مومن ذہین ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے. اب اگر دھوکہ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذہین نہیں ہے, خوف خدا کا پہلا ہے. اتقوا فراست المؤمن, کیوں انہو ینظر بنور نور اللہ, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ان آنکھوں سے نہیں, دل کی آنکھوں سے, جہاں خدا کا نور ہوتا, دھوکہ نہیں کھاتا. تو بصیرت بہت اہم چیز ہے. کیسے حاصل ہوتی بصیرت؟ خود معصوم کہ جنہوں نے کہا کہ بصیرت, اور یہ یعنی دعائیں الفاظ ہوئے نا, عرفے کے دن دعائیں امام حسین نے, اس میں بھی جملہ آیا ہے اللہم ارزقنی, اللہم ارزقنی بصیرتاً, پروردگار بصیرت دے. معصوم بارگاہ پروردگار میں دعا کر رہے ہیں, کیونکہ بصیرت کے بھی درجے ہیں. جیسے علم کے درجے ہیں, معرفت کے درجے ہیں, کمال کے درجے ہیں, اسی طرح بصیرت کے درجے ہیں. مومن میں ایک دوسرے کے اگر بصیرت ہے, سب صاحب بصیرت ہے, جس کا مطلب یہ نہیں سب کے درجے بصیرت ایک جیسے ہیں. تو بصیرت کے لیے دعا کرو بارگاہ پروردگار, اللہم ارزقنی بصیرت, تو دین میں بصیرت عطا کرے. تو بصیرت قائم ہے علم پر. بصیرت کی اساس بنیاد علم پہ ہے. یعنی کہ علم کافی رکھو شراب سے واقعی. یعنی دین میں بصیرت چاہتے ہو تو پہلے دین کا علم کافی علم اور شراب کافی رکھو. کس حد تک رکھے؟ معرفت کی حد تک. یعنی دین کو معرفت کی حد تک,
कच्चा होता है। ये इल्म दीन किस हद तक मार्फत, यानी जब आदमी किसी चीज का इल्म रखता है तो उसे क्या कहते हैं? आलिम। यानी इंसान किसी चीज का इल्म रखता हो, आलिम, यानी तमाम उसकी तमाम बैकग्राउंड को जानता है, वो आलिम है। लेकिन अगर बातिन इल्म से बाखबर है तो ये आलिम नहीं कहलाएगा, आलिम कहलाएगा। यानी मार्फत इल्म रखता है। साहिरी इल्म को रखने वाले को आलिम कहते हैं। इल्म के अंदर कोहने इल्म को, यानी उसकी असल असास को जानने वाले को, बातिन को जानने वाले को आलिम कहते हैं। अपने इल्म को बढ़ाओ। पहला काम क्या है? इल्म को बढ़ाओ, क्योंकि कितने मसले ऐसे हैं कि अगर आपके पास इल्म है तो फौरन डिसीजन ले लेंगे ये गलत है या सही है। तो पहली चीज क्या है? और किस हद तक, यानी इल्म किस हद तक? मार्फत। मार्फत किसे कहते हैं? यानी मार्फत एक नूरानी कैफियत का नाम है। ला यब्लुगु अहदुन मिन शिअतिना, मेरा कोई शिया बसीरत हासिल ही नहीं कर सकता मगर कि हमारी मार्फत नूरानियत की हद तक हासिल करते हैं। पहली चीज है इल्म। दूसरी चीज क्या है? सीख, यानी अक्ल का इस्तेमाल। यानी अल्लाह ने साहिब अक्ल बनाया तो जाहिर करो साहिब अक्ल। मौला कायनात फरमाते हैं ये सब तरीके हैं बसीरत हासिल होने। पहली चीज इल्म हासिल करो। दीन में बसीरत चाहिए तो दीन का पहले इल्म हासिल करो जितना मुमकिन हो सके। दूसरी बात, जब कोई चीज आए तो फिक्र करो उसमें सही है या सही नहीं, आंखों का इस्तेमाल करो। और याद रखिए आंखों का इस्तेमाल इसका मतलब नहीं कि बस यूं ही नहीं, आंखों के जो लाजमे है, आंखों का इस्तेमाल जो लाजमा है। मैं मिसाल दूं, बुजुर्ग समझते हैं। आपको कहीं जाना है साहब, साहिब आते हैं, आपको कहीं जाना है, एड्रेस नहीं मालूम तो कोई साहब ने साहब आंखों का इस्तेमाल कीजिए, तो क्या आप कहे तो सोचेंगे, एड्रेस ध्यान में बनाएंगे, लोकेशन ध्यान में बनाएंगे? तो कहेंगे आपके का इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है। आपके का इस्तेमाल का मतलब है जो जानता है उससे पूछिए, जो पता जानता है उससे पूछिए। हर एक से पूछेगा नहीं, देखिए कौन काबिल एतबार है। जिसके बताने पर यकीन हासिल हो सके, यानी आपका लाजमा ये है जो मुकदमे है उसे तय कीजिए तब मंजिल तक पहुंचेंगे। बस यही हाल है। अगर कोई बात कही गई, कोई बात पढ़ी गई, मिंबर से बयान दिया, इन्होंने भी बयान दिया, मैंने भी बयान दिया, या किसी ने बयान दिया, तो आंख का इस्तेमाल कीजिए। यानी बैठ के सोचिए सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं। नहीं, पहले जाइए कुरान से मिलाइए। जो बात कही गई अपने दिमाग से फैसला नहीं लीजिए। अक्ल का तकाजा ये है, कहीं हुई बात को कुरान से मिलाओ। मुताबिक कुरान है तो आपको कहती है कि सही है। अगर मुताबिक कुरान नहीं तो फेंक दो। तालीमात अहले बैत से मिलाओ, मिल रही है कि नहीं। अगर मिल रही है तो सही है। अक्ल से मिलाओ, फितरत से मिलाओ। अगर मुताबिक फितरत है तो सही है, वरना फेंक दो। सलवार भेज दे। जिसके जो जरिए हैं, ऐसे नहीं बैठ के सोचे मैंने सही कहा लगता। क्योंकि बहुत सी चीज है जो तुमसे कही कहेंगे, इसीलिए कुरान तालीमात अहले बैत, फितरत। तो दूसरी चीज, पहली चीज इल्म बढ़ाइए। अगर बसीरत चाहिए तो इल्म बढ़ाइए, फिर फिक्र कीजिए हर मसले में, तफक्कुर कीजिए, तदब्बुर कीजिए। उसके बाद
علماء کی ہم نشینی، بہت سی چیز آپ کو نہیں معلوم، آپ اتنا ہی وہاں لے بھی نہیں سکتے. اگر ایسا ہوتا تو ہر آدمی آنی کرتا. قرآن نے کہا ہے تم میں سے بعض لوگ جائیں علم حاصل کر کے آئیں اپنے قبیلے میں بتلائیں. علماء کی ہم نشینی، اہل علم کی ہم نشینی، اہل علم کے پاس جائے بیٹھے. اگر خود سے مسئلہ حل نہ ہو تو اہل علم کے پاس جائے. یہ بات مولانا صحیح ہے کہ نہیں؟ جابر العلماء، علماء کی سنگت میں بیٹھو، کچھ ملے گا کھوگے نہیں. امام باقر نے سب فرماتے ہیں تعلیم سے مراد یہاں پہ عالم ربانی ہے، خدا والا جس نے علم حاصل کیا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے علم پاٹ رہا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے اسے عالم ربانی کہتے ہیں. ہر عالم کے پاس نہیں. کس کے پاس جائے؟ عالم ربانی، خدا والا جس نے علم حاصل کیا ہے خدا کے لیے، علم پاٹ رہا ہے تو خدا کے لیے. کیوں؟ العالم معه شمعتون، کیونکہ عالم کے پاس ایک شمع ہوتی ہے، ایک چراغ ہوتا ہے. تزیل ظلمت الجہل والحیرہ، ایک چراغ ہوتا ہے جو ظلمت یعنی جہالت کے اندھیرے کو چاک کر دیتا ہے. علماء کے پاس. اب یہی سے سمجھ میں آئی کیوں مرجعیت کی مخالفت ہے، کیوں مجتہدین کی مخالفت ہے؟ کیونکہ اگر یہ علماء کے پاس جائیں گے، مراجع کے پاس جائیں گے تو بصیرت حاصل ہوگی اور ہم ناکام رہیں گے، یہ کامیاب ہو جائیں گے. تو صحیح علماء سے دور کرو، مجتہد سے دور کرو، مرجع سے دور کرو، تاکہ بصیرت سے محروم رہے. صلوات بھیج دے. بصیرت تو رہے. وہاں جائیں گے تو علم لے کے آئیں گے، دین لے کے آئیں گے، سمجھ لے کے آئیں گے، خوف خدا لے کے آئیں گے. وہاں نہیں جانے دو، جیسے ہم ہیں ویسے ہی رہیں گے. چوتھی چیز کیا ہے صاحب؟ ذکر خدا. بصیرت کس کس چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ ذکر خدا. ذکر خدا کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے لیجیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. ذکر نہیں، یاد نہیں ہوتا. اور یہ فرمائیے ذکر ہلانے کا نام نہیں ہے، تسبیح گھمانے کا نام ذکر نہیں ہے، مصلی پہ آنے کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ ہم وقت خیال میں یاد پروردگار بتا رہے. کیونکہ ایسے مسلمان نہیں چاہیے جو مصلی پہ ذکر خدا کرے. لیکن ہم ذہن میں خدا کا خیال رہے. اب بتائیں اگر ذہن میں خدا کا خیال ہے، کوئی معاملہ کرنے چیٹنگ کریں گے، کوئی امانت رکھ کر خیانت کریں گے، بد کلامی ہوگی نہیں، کیونکہ خیال خدا ہے جو کیفیت مسجد میں رہتی ہے. اگر ہمارا خیال خدا ذہن میں رہے تو جو انسان کی کیفیت مصلی پہ مسجد میں ہوتی ہے وہی کیفیت بازار میں ہوگی، اسکول میں ہوگی، کالج میں ہوگی، دکان میں ہوگی، مجلس میں ہوگی، محفل میں ہوگی، شادیوں میں ہوگی. چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، عورت مصلی پہ بے حجاب نہیں ہوتی کیونکہ خوف خدا رہتا ہے، یاد خدا میں ڈوبی رہتی ہے. اگر یاد خدا میں ہمیشہ رہے تو کبھی بے حجاب نہیں ہو سکتی.
سمجھتے ہیں نا، یعنی یاد ہے خدا میں. اب بتائیں اگر انسان یاد خدا میں ڈوب جائے تو کوئی غلطی ہوگی؟ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی؟ زوجہ پہ ہاتھ اٹھے گا؟ زوجہ نافرمانی کرے گی؟ پورا سماج ہمارا جنت بن جائے گا اگر ذکر خدا ہو جائے. اسی لیے معصوم حدیث کہیں تو پڑھوں، یعنی جو مصلی پہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، یعنی مصلی پہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یاد خدا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد خدا کو یاد نہیں رکھتے. حدیث کی روشنی میں جو گنہگار ہے خدا فراموش ہے. لیکن وہ لوگ جو مصلی پہ آتے ہیں لیکن مختصر نماز پڑھتے ہیں، صرف واجب نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسجد سے جانے کے بعد بھی ان کے ذہنوں میں خیال خدا رہتا ہے، وہ یہ ہمیشہ ذکر خدا کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہوں، واجبات مسجد میں پڑھ لیا ہے، تعلیمات بازار میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں. کریم ہے، وہ بندوں پہ احسان کرتا ہے، احسان لیتا نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت اس کا خیال ہے تو صحیح جب بھی موقع پڑے گا، جب بھی مصیبت پڑے گی، جب بھی ضرورت پڑے گی، پروردگار آپ کے ذہن اور دماغ پہ دل پہ الہام کرے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وہ الہام کرنے والا ہے. جس وقت آپ پریشان رہتے کوئی راستہ نہیں نکلتا نا، اس وقت ذہن میں خیال آتا ہے اگر تم نے مجھے یاد کیا ہے تو موقع پہ میں یاد کروں گا. آپ اس کی مثالیں بہت سے دیکھ لیجیے، کون سی بھائی وہی مثالیں جنابی یوسف بھی دیکھ لیجیے، جو رہتا ہے اور جانا واقعہ ہم کو اور خداوند عالم نے بچایا جنابی یوسف کو. کیوں؟ کیونکہ ذہن یوسف ہمیشہ یاد خدا میں رکھتا. جیسا ہی ایسا موقع آیا کہ جہاں سے بندے سے گناہ ہو جاتا امکان تھا، فوراً روک لیا. تو چوتھی چیز، چار چیز ہو گئی ذکر خدا. یعنی مسلسل جب بندے کا ارتباط، رابطہ، کنیکشن اپنے پروردگار سے ہے تو ظاہر سی بات ہے خدا نور ہے، ذہن بھی نورانیت نورانی ہے، اور جو ذہن نورانی ہے اس کی کوئی مثال نہیں. پانچویں چیز توبہ. توبہ توبہ صرف گناہ پہ نہیں ہوتا سب. توبہ ہمارے یہاں توبہ کہا جاتا ہے گناہ، استغفر اللہ ربی اتوب، جب گناہ ہو جائے تب. توبہ گناہ کے لیے نہیں ہے، اگر جب گناہ کے لیے بھی ہے لیکن توبہ صرف گناہ کے لیے نہیں، عالیہ درجات کے لیے بھی توبہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں دعائے قبائل میں ہے لگتا توبہ اللہم اغفر لی ذنوب التي، تو یہ توبہ کے لیے نہیں ہے بلندیہ درجات کی دلیل بھی ہے. توبہ صرف گناہ کے لیے نہیں ہے، گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرنا. استغفار کے ذریعے سے درجات بڑھا دی. اور چھٹی چیز کیا ہے جو بہت اساسی اور سب سے اہم ہے، زہد. جب بندہ مقام زہد پہ فائز ہوتا ہے، ظاہر بنتا ہے، متقی بنتا ہے تو پروردگار بصیرت کے دروازے کھول. یہ مرحلے طے کرتا ہوا آ رہا ہے. علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، علماء کے پاس بیٹھا، فکر کی، توبہ کیا، ذکر کیا، اور جیسے ہی ظاہر بنا پروردگار نے بصیرت کا دروازہ کھول دیا. لے بندے لے جا بصیرت دے. تو مولا پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، زہد کی کمانا بہت سے لوگ ایک سوال بھیج دے.
चीज है। फरमाते मन ज़हदा फी दुनिया, जो दुनिया में ज़ुहद, माना करूंगा बाद में, पहले हदीस की फजीलत समझ के, ज़ुहद का फायदा सुन लीजिए, उसकी मंजिलत सुन लीजिए, उसके बाद माना भी करूंगा। बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, परेशान ना होइए, मौलाना ने समझा दिया। ज़ुहद यानी सब कुछ छोड़े, काले में बता करूंगा, यानी ज़ुहद मन ज़हदा फी दुनिया, जो दुनिया में अल्लाह से ज़ुहद करता है, मुत्तकी बनता है। फजीलत सुने, अल्लाहुल्लाह बिला ताल्लुक, परवरदिगार बगैर उस्ताद के उसे इल्म देता है। अब उसे अगर परवरदिगार ज़ुहद करता है, मकाम ज़ुहद पे फायज हो जाता है, तो किसी उस्ताद के पास जाने की जरूरत नहीं है। और इसका फलसफा चला के ज़ैनब से खुला, आली बतो गैर मोहल्लेदार, इसलिए नहीं जनाबे फातिमा की बेटी है, इसलिए कि ज़ाहिदा है, सलवात भेजे। जनाबे ज़ैनब के लिए है ना, आलिम तो गैर मोहल्लेदा, वो आलिमा जिसका कोई उस्ताद ना हो, इसलिए नहीं कि अली की बेटी है, इसलिए नहीं कि जनाबे फातिमा। परवरदिगार नसब नहीं देखता, परवरदिगार कमाल हसब देख के देता है कि ज़ाहिदा है, मकाम ज़ुहद पे फायदा। एक फायदा क्या है कि परवरदिगार सीने को इल्म से भर दे, किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इल्म नूर है, परवरदिगार जिसके दिल में चाहता है डाल दे। ये नूर कैसे हासिल होता है? मन ज़हदा फी दुनिया, जो दुनिया में ज़ुहद करता है। और दूसरे ज़ुहद का फायदा क्या है? जालहु बसीरा, परवरदिगार उसके लिए इल्म देता है और बसीरा के दरवाजे खोल देता है। तो ये फजीलत ज़ुहद, ये 6 काम करने हैं। आखिरी काम ज़ुहद है। ज़ुहद करके दुनिया का नाम नहीं है, बहुत से माना है, मैं उन माना में आपको जाना नहीं चाहता, तो सादे अल्फाज में कोशिश करूंगा जवानों तक मानी पहुंच जाए। ज़ुहद तक़वा करके दुनिया का नाम नहीं है। घर छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, बीवी छोड़ दीजिए, शादी नहीं कीजिएगा, कपड़ा नहीं पहनिएगा, सहरा में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, इसका नाम ज़ुहद नहीं है। इंसानी समाज को छोड़ के जाने का नाम नहीं है, खानवादे फैमिली को छोड़ने का नाम नहीं है। यानी ज़ुहद करके लज्जत का नाम नहीं है, तो फरमाइएगा। ज़ुहद करके दुनिया का नाम नहीं है, ज़ुहद करके कज़ा का नाम नहीं है। फिर किस चीज को ज़ुहद करके दुनिया का नाम नहीं, बल्कि ज़ुहद करके हुब्बे दुनिया का नाम है। दुनिया छोड़ने का नाम नहीं है, दुनिया की मोहब्बत छोड़ने का नाम ज़ुहद है। घर में रहो, फैमिली में रहो, खाना खाओ, कपड़ा पहनो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, लेकिन मोहब्बत उससे नहीं करना, बल्कि उससे मोहब्बत करना जिसने ये नेमतें दी हैं। कपड़ा नहीं पहने के, खाना नहीं खाते, हुब्बे दुनिया, दुनिया से मोहब्बत को तर्क करो, इसका नाम। खाना है, खाना सामने है, जरूरत है इसलिए खा, मोहब्बत इसलिए नहीं खा। दौलत कमाई है क्योंकि जरूरत है इसलिए, मोहब्बत इसलिए नहीं, क्योंकि मोहब्बत बस एक से हो सकती है, या नेमत से या साहिब नेमत। दो से नहीं हो सकती, मोहब्बत एक से होगी, या नेमतों से होगी या साहिब नेमत। फर्क ये है, अगर नेमतों से मोहब्बत की तो
جب بندہ اس مرحلے کو طے کر لیتا ہے تو پروردگار بصیرت دے دیتا ہے. بصیرت. اور جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی نا, جو ہدایت پائے گا اپنے لیے, جو گمراہ ہوگا اپنے لیے, خدا نے بھی اسی موقع پہ کہا من ابصرا فلنفسہ, جو بصیرت پائے گا اپنے لیے, جو عامہ یعنی اندھا ہو جائے گا اپنے لیے. بصیرت پانے والا بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے. نابینا ہو جانے والے کا بھی اپنا نقصان ہے, کسی اور کو نقصان نہیں. البتہ نابینا یہاں پہ بصیرت کے مقابلے میں ہے. خدا کی عامہ و بصیرہ. عامہ یعنی اندھا, بصیرہ یعنی صاحب بصیرت. تو جو بصیرت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. کچھ بصیرت کے دو چار کچھ مشکلات بھی ہے. انسان بصیرت پانے کے بعد بصیرت ہو بھی دے گا. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں کہ شروع میں بڑے صاحب بصیرت تھے, تیز نظر, دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ تبدیلی آ گئی. اس میں سب سے پہلے کیا, دنیا کی محبت. دنیا کی محبت آئی, دھیرے دھیرے بصیرت جانے لگی. نفس کی پیروی آئی, بصیرت جانے لگی. غفلت آئی, بصیرت جانے لگی. غفلت, بصیرت آ جاتی. بڑی بڑی آرزو دلوں میں بسانا بصیرت اٹھا جاتی. جو بہت خطرناک ہے. بڑی بڑی آرزو کہ جن کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, جو آپ کی حیثیت سے بڑی ہے, اس کی تمنا لے بیٹھے, تو آپ کو حق سے ناحق کی طرف لے جائیں. جس کی مثال آپ کربلا میں دیکھیں. کتنے ساتھ ہے ہمارے کے ساتھ, شروع سے برا نہیں تھا. جب اس کو بنایا گیا, ذمہ داری دی گئی, تو یہ بھی سوچا تھا دونوں میں کمپرومائز کروا دیں گے. امام حسین اور یزید نے کمپرومائز کروا دیں گے اور رہ کی حکومت مجھے مل جائے. شہر رہ کی حکومت چاہتا تھا اور لالچ دی گئی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اپنے ساتھ میں. میں تجھے شہر رہ کی حکومت کرتی. لیکن یہ آرزو, جیسی یہ آرزو آئی سوچنے میں مجبور ہو. رفتہ رفتہ یہ آرزو کہاں لے گئی, قاتل امام حسین کی. تو بصیرت تو جتنا لینا ضروری ہے اتنا ہی اسے محفوظ کرنا ضروری ہے. بصیرت زہد سے حاصل. زہد بندہ اپنے صاحب نعمت سے محبت کرے, نعمتوں سے محبت ہے. اگر کرتا ہے تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی. بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی. لیکن اس خیال سے یہ نعمت ہے صاحب نعمت. اور جب بندہ نعمتوں سے محبت نہیں کرتا تو صاحب نعمت کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جان نعمت ہے, وجود نعمت ہے, گھر نعمت ہے. امام حسین نے گھر کو چھوڑ مدینہ تک کر دیا, چھوڑ. بیٹا جوان, بیٹا کون بیٹا, ہم شفیع پیغمبر. کتنی امام حسین سے کتنی وصیت, لیکن صاحب نعمت کی راہ میں اسے بھی تم سے اپنے پروردگار صاحب نعمت کی رضا مت کرو. بصیرت, اور جن کے پاس بصیرت تھی. امام حسین مدینے سے چلے, مدینے میں بہت سے لوگ تھے. بنی ہاشم میں بہت سے لوگ تھے. کربلا میں کتنے بنی ہاشم شہید ہوئے, 18. بہت سے لوگ, لیکن صرف 18. کچھ مسائل کی وجہ سے روکے گئے, میں ان کی بات نہیں کروں, لیکن کافی لوگ نہیں آ پائے.
मदीने के और लोग, मक्के के और लोग, यानी जिनके पास बसीरतें थी, वही इमाम हुसैन के साथ आए। वैसा आप मक्तल उठा के देखते थे, कितने लोग तो ऐसे भी थे जो इमाम को मशवरा देते थे, मौला ये कर लीजिए, मौला मत जाइए, जा रहे तो जाइए, बच्चों को न ले जाइए, मौला अगर बच्चों को ले जा रहे तो औरतों को न ले जाइए। मशवरा क्यों दे रहे थे? क्योंकि बसीरत से खाली, लेकिन साहिबान बसीरत जो देख रहे थे वो कोई नहीं देता, सब कुछ कुर्बान कर दिया। जवान बेटा कुर्बान कर दिया, अली असगर ने कुर्बान कर दिया। बल्कि अब दूसरे लफ्जों में कहूँ, करबला में जितनी कुर्बानी बनी हाशिम में हुई है, दो तरह के लोग थे। एक वो है कि जिनके पास एक कुर्बानी थी, कुछ ऐसे थे जिनके पास दो कुर्बानी थी। जिनके पास एक कुर्बानी थी, लैला के पास अकबर जैसी एक कुर्बानी थी, कुर्बान थी। जिनके पास दो कुर्बानी थी, उन्होंने दोनों कुर्बानी कुर्बान। जनाब ज़ैनब के पास सामने मोहम्मद जैसी दो कुर्बानी थी, दोनों कुर्बानी को एक को अपनी जान से, एक को अपने शौहर अब्दुल्ला की जान से कुर्बान। जनाब उम्मे फरवा के पास दो कुर्बानी, एक कुर्बानी का नाम कासिम, एक कुर्बानी का नाम अब्दुल्ला, दोनों को कुर्बानी। आप खाली जाएंगे, वैसा होता ही है कि एक कुर्बान कर दो, एक रख दो, एक राय खुदा में दे दो, एक बाकी रख नहीं। जो ये ऐसे थे कि राय खुदा में कुछ जो कुछ है वो दे देंगे, वो खाली होगी। जनाब फरवा के पास दो कुर्बानी थी, दोनों कुर्बानी। जनाब रबाब के पास दो कुर्बानी थी। एक बेटा था जो मक्तल में जा सकता था, इमाम के हाथों में नजर दिया, और एक बेटी थी जिंदाने शाम में। अरे कौन रबाब? दो कुर्बानी, एक कुर्बानी, दोनों कुर्बानी कुर्बान होने लगे। क्योंकि औरत थी, लड़की थी, मक्तल में नहीं जा सकती, वो बच्चा था, मक्तल में जाने के लायक। लेकिन इस बात से जनाब रबाब इमाम हुसैन ने अपने हाथों में दिया मक्तल। और यही तो मकाम है करबला में, तो ऐसे मकाम है जहाँ पर इमाम ने अपने चाहने वालों, अपने शियों को याद किया। एक मकाम तो है जब जनाब अली असगर को मक्तल में लेके आए, अरे शिया मेरे चाहने वालों, आए, तमाम असरार इमामत को तकलीफ किया। एक जुमला फरमाया, ऐ मेरे लाल जब कैद शाम से छूट के जाना तो मेरे चाहने वालों को सलाम कर, मैं कहूँगा इस आलम गुरबत में, अरे जितना मजलूम था उस आलम गुरबत में भी हमारा मौला आपका भूला नहीं। एक कुर्बानी करबला में, दूसरी कुर्बानी जो मक्तल में नहीं जा सकती थी, लेकिन आबा की अज़ियत ने इतनी अज़ियत दी कि ये कैदे शाम से आगे न जा सकी। एक मंजिल वो आई काले पानी को। हज़रत अल्लाह इतना चाहती थी, वो जब फिर एक जुमला कहने की इजाजत नहीं है, एक जुमला तो सुबह तमाम कर रहा हूँ, सहमत तमाम कर रहा हूँ। हर एक की तमन्ना थी, करबला में जो आए वो शहीद हो गए, वो शोहदाए करबला माने शाम में सकीना रह गई। यानी जनाब रबाब तो कुर्बानी लेके आई थी, एक कुर्बानी को करबला में कुर्बान कर दिया, एक कुर्बानी को जिंदाने शाम में
हजरत उम्र नवाब की 4 साल यतीम